ہم دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب فتح محمد ملک صاحب, تالیاں. پاکستان اسلام کی ایک انقلابی تفسیر اور تعبیر تھی جو اقبال نے کی. وہ انقلابی تفسیر اور تعبیر جو ہے وہ اقبال نے دی ہے, قائد اعظم نے اسے اپنایا ہے, آل انڈیا مسلم لیگ کا اس سے منشور پیدا کیا ہے, اور پھر اسے جب رواں دوا کیا ہے تو 7 سال کے عرصے میں پاکستان عدم سے وجود میں آ گیا, اور جب ہم نے اسے بلا دیا تو پاکستان تو چھوٹے ہو گیا. اور اب جو رہ گیا ہے پاکستان, اس کے بارے میں بھی ہمیں حیا بھی نہیں آتی. یہ کہتے کہ کتنے دن رہے گا نہیں رہے گا. وہی رہے گا انشاءاللہ اگر آپ انشاءاللہ صراط مستقیم کی طرف جائیں. یقینی طور پہ ہم جس پروفیشن سے وابستہ ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ کام انبیاء کا کام ہے, وہ کہ مبلغ ہیں, ہم تبلیغ کرتے ہیں, ہم معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے بیان کرتے ہیں, اور پھر اس کو اپنی کسوٹی کے اوپر صحیح یا غلط ہونے کا ایک طرح سے انالیسس کر کے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے جرنلزم کو, تو اس وقت ہمیں ٹیچرز بھی کہا کرتے تھے کہ دیکھو تمہارا کردار ایک مسجد کے مولوی سے کہیں بڑا ہے. وہ تو کہ ایک محلے کی مسجد کا مولوی ہے, امام ہے, لیکن تم امت کے امام ہو. لہٰذا امت کے امام کی جو ذمہ داری ہیں وہ کہیں بڑھ کے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ایسے امام کو بڑا ویل اکوپڈ ہونا چاہیے, گویا کہ وہ پوری طرح لیس ہو, کیونکہ اس نے لوگوں کے ذہنوں سے کھیلنا ہے, ان سے گفتگو کرنی ہے, ان کی رائے کو بدلنا ہے, ان کو ایک سمت دینی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ہیومن مائنڈ سے کھیلتے ہیں, ان سے باتیں کرتے ہیں, تو میرے خیال میں آپ کی ذمہ داری کہیں بڑھ جاتی ہے. اگر آپ چاہیں تو پوری قوم کو کسی ایک درست سمت پہ ڈال دیں, اور چاہیں تو انتشار کی کیفیت پیدا کر دیں معاشرے میں, تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اسی لیے میرے خیال میں صحافت کو یا شعبہ صحافت کو 4th پلر آف اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا کردار بہت زبردست ہے. اور میرے خیال میں دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ معاشرے ہیں, وہاں پہ جہاں دیگر آئیکنز نے یا دیگر جو ستون نے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے, وہاں پہ یقینی طور پہ میڈیا نے بھی اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا, اور اسی کے نتیجے میں پھر وہ قومیں ترقی کی منازل طے کر پائی ہیں. جہاں تک نوجوانوں کی بات ہے کہ ہمیں بڑے پر امید ہوں, میں جو نوجوان بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت لگن سے کام کر رہے ہیں. میں اکثر ان کے حوالے سے مشتاق احمد صاحب کا ایک شعر سناتا ہوں کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے, ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. تو انشاءاللہ امید ہے, اور پویستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, آپ لوگوں سے ہمیں بہت امید ہے کہ آپ بہت اچھا کام کریں گے. چند باتیں سیکھی تھی, اور یہ تھا کہ کسی کو گالی نہیں دینی. ایک اور بات سیکھی تھی, کسی کے لیے نامناسب ڈیروگیٹری لفظ نہیں استعمال کرنا ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. میں نے کہا میں بھلے میری ہمدردیاں سیاسی ہمدردیاں کسی کے ساتھ بھی ہوں, میں کسی ساتھی کے لیے کسی شخص کے لیے اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کروں گا. ولی اللہ ارشد شریف کے ساتھ میرے گھر آئے جب یہ ڈان ٹی وی انہوں نے جوائن کیا تھا, تو میں چونکہ انکار کر دیا تھا, جوائن نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ دونوں میرے گھر آئے, ارشد شریف وغیرہ, اور یہ کہ آپ کیوں نہیں جوائن کر رہے. تو اس وقت سے ہمارے درمیان ایک محبت کا فیٹرنیٹی کا ایک رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کا ریگارڈ کرنا چاہیے. باقی خیالات آپ کے اپنے اپنے ہیں. کہ آنے والے وقتوں میں ایک بہت بڑا میڈیا پلیٹ فارم بنے گا, اور نہ صرف انسانی حقوق, عوامی حقوق, بلکہ عوام کو شعور اور آگہی دینے میں اپنا انتہائی کلیدی کردار بھی ادا کرے گا. بیسیکلی لاج بن رہا ہے لوگ اور جمہوریت سے, اور میرا خیال ہے کہ اس ملک کے لیے لوگ اور جمہوریت بہت اہم ہیں. جب تک عوام اور ان کو ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو جمہوریت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. اور لاج ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو نہ صرف اس ملک کی عوام اور اس جمہوریت کے تحفظ کے لیے کام کرے گا,
اس لیے یہ بات کرنا کہ اب سوشل میڈیا آ گیا ہے تو اس سے کتاب کی اہمیت کم ہو جائے گی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کتاب کی ہاں شاید جو ہے وہ بکنا کم ہو گیا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن کتاب کا قاری اس سے بڑا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب لوگ فیض صاحب کو سننا چاہتے تھے، جب احمد الدین قاسمی کو سننا چاہتے تھے، فراز صاحب کو سننا چاہتے تھے، حبیب جالب کو سننا چاہتے تھے، تو اب لوگ جو ہے وہ صحافی حضرات کو سنتے ہیں یا ان کو فالو کرتے ہیں. لاج نیوز کی لانچنگ دیکھی، بڑا اچھا لگا. جو کنسیپٹ پیش کیے گئے، جس طرح کے یہاں پہ لاج نیوز کے حوالے سے ڈاکومنٹریز چلیں، جو ورک سامنے آیا ہے، جو بڑا انکریجنگ تھا ان اے وے کہ یوتھ اس کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، اور آئیڈیاز جو ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور ڈیجیٹل میں تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ کتنے آئیڈیا فل ہیں آپ، کتنے تھاٹ فل ہیں، اور کتنے ایسے ٹاپکس ہیں جو یوتھ کے انٹرسٹ کے ہیں، ویمن انٹرسٹ کے ہیں. ان کو اگر آپ ڈیجیٹل پہ اس طرح جس کی ریچ بھی زیادہ ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کم وقت میں زیادہ ریچ کو بڑھا سکتے ہیں. اور ویری بیسٹ وشز فار لاج. سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح ڈیجیٹل دور ہے، یوٹیوب ہے، دیگر پلیٹ فارم ہے، تو آپ سب یہاں پر جو بیٹھے ہوئے کافی دور اندیش بھی ہے. کیا کچھ عرصے بعد جو ڈیجیٹل دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، یہ آزاد صحافت کر سکے گی، یا پھر یہاں پر بھی جو خبریں ہوگی، جو کنٹینٹ ہوگا وہ کہیں اور سے آئے گا؟ آپ کمنٹ کیجیے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ لفظ آزادی صحافت جو ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس لفظ نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ آزادی صحافت کوئی حق نہیں ہے. آزادی رائے جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے اوپر ہم سب کو مل کر بات کرنی چاہیے. اب اس لفظ آزادی صحافت کی وجہ سے ہم لوگ تقسیم ہو گئے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ پریس کلب کے باہر 15-20 صحافی کبھی نواز رضا صاحب کٹھے کر کے نعرے مار کے چلے جاتے تھے، کبھی 15-20 صحافی افسر بٹ صاحب کٹھے. ان کے ساتھ کوئی عام شہری نہیں ہوتا، کوئی سیاستدان نہیں آتا، کوئی سول سوسائٹی نہیں آتی، اور پاس سے گزرنے والے لوگ کہتے ہیں دیکھو صحافیوں کا مسئلہ ہے، یہ کوئی صحافی جو ہے نا احتجاج کر رہے ہیں، یہ آزادی صحافت کا مسئلہ ہے، اور پاس سے گزر جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے عوام کو، شہریوں کو، لوگوں کو، کہ معاملہ آزادی صحافت کا نہیں، آزادی اظہار رائے کا ہے، جو تمام شہریوں کا ہے، یہ صرف صحافیوں کا نہیں ہے. ہم صحافیوں نے اس کو جو ہے ایک الگ سے بنیادی حق بنا دیا ہے. تو جب تک آزادی اظہار رائے کے لیے چاہے وہ کسی صحافی کے اوپر پابندی لگتی ہے، چاہے کسی سیاستدان کے اوپر پابندی لگتی ہے، چاہے کسی اور شخص کے اوپر بولنے پر پابندی لگتی ہے، کسی کا نام لینے پر پابندی لگتی ہے، تو جب تک تمام مل کر اس کے اوپر آواز بلند نہیں کریں گے، احتجاج نہیں کریں گے، اور ہم ٹولیوں میں 50 صحافی ادھر آزادی صحافت کے نعرے مار رہے ہوں گے، 20 سیاستدان ادھر آزادی رائے کے نعرے مار رہے ہوں گے، اکٹھے جب تک ہم نہیں ہوں گے تو اس وقت تک یہ مسئلہ اسی طرح جاری رہے. بات اتنی شاندار آغاز کا، اور ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں ہمیشہ لاج کے ساتھ رہیں گی. اور ایسا میرا ماننا ہے کہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے اندر معیاری بات کرنا بہت اہم ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ لاج سوشل میڈیا کے تھرو معیاری بات عوام تک لے کر آئے گا اور عوام کی اور جمہوریت کی لاج رکھے گا.